ان اصولوں کے لیے ایک پری ریکویزٹ بھی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیج ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ اس کو زمین کے اندر بو دیں، تو اس کے لیے موسم کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر سخت سردی ہو یا سخت گرمی ہو تو ایسے میں اگر بیج بو بھی دیے جائیں تو وہ نہیں اگا کرتے۔ حالانکہ آپ نے پانی بھی دیا، ضروریات بھی پوری کی، مگر موسم کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ پودا اگ نہ سکا۔ اسی طرح بچے کی تربیت کرنے کے لیے گھر کے ماحول کا موافق ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر گھر کا ماحول موافق نہیں ہوگا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر کا ماحول کیسے موافق ہو؟ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ماں تربیت کرنے کے لیے تیار ہو اور ذہنی طور پر پرسکون ہو۔ اب ایک خاوند اپنی بیوی کو ہی ٹف ٹائم دیتا ہے، وہ پریشان رہتی ہے، روتی رہتی ہے، یا اگر تربیت کے لیے کوئی کوشش کرتی بھی ہے تو خاوند بچوں کے سامنے بیوی کو ہی ڈانٹ دیتا ہے۔ تو جب بچوں کے سامنے ماں ہی کی بے عزتی ہوگی تو بچے ماں کی بات کیا مانیں گے؟ تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نظر میں ماں کا ایک مقام بنائے، بچوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ با اختیار ماں ہے، جو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ اور اگر ماں کو ہی ڈانٹ پڑتی رہے بچوں کے سامنے تو بچے بھی اس ماں کا کہنا نہیں مانیں گے۔ تو سب سے پہلا کام کہ خاوند اپنی بیوی کو پوری سپورٹ دے، تائید دے، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ امی جو کہہ رہی ہے ہمیں وہ بات ماننی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خاوند اپنی بیوی کو خوش رکھے۔ اگر بیوی کو ہی پریشان رکھے گا، وہ اپنے ہی مسائل میں الجھی رہے گی تو بچوں پہ کیا توجہ دے گی؟ آج کل اکثر بچوں کے بگڑنے کی وجہ ماں کی بے سکونی، چاہے ماں کو ساس نے بے سکون کیا ہو، خاوند نے بے سکون کیا ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، بے سکون ماں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دے سکتی۔ لہذا موافق ماحول بنانے کے لیے یہ شرط ہے کہ ماں پرسکون ہو، خوش ہو، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کو پیچھے سے سپورٹ ملے اپنے خاوند کی، گھر والوں کی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اپنے ہی درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، ماں کچھ کہہ دیتی ہے، باپ کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ الگ بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کر لیں اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر پھر بچے سے بات کریں۔ بچوں کے سامنے جب دو اوپینین آئیں گی تو بچے کنفیوز ہو جائیں گے، نہ وہ باپ کی سنیں گے نہ وہ ماں کی سنیں گے۔ کئی جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ بچوں کے سامنے ہی میاں بیوی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ شادی کے کئی سال تک یہی طے نہیں ہوتا کہ گھر میں بات کس کی مانی جائے گی۔ بیوی چاہتی ہے بس میری ہر بات مانی جائے، خاوند چاہتا ہے میری ہر بات مانی جائے۔ تو اصول اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ جب دونوں اللہ کی بات مانیں گے تو آپس میں اتفاق ہو جائے گا۔ اپنی اپنی منوائیں گے تو پھر یہ جھگڑا ساری عمر چلتا ہی رہے گا۔ تاہم دستور تو یہی ہے کہ گھر خاوند کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو گھر کا بڑا بنایا ہے، تو جیسے اس کی منشا ہو، مرضی ہو،
بیوی اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت دے۔ اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو بچوں سے ہٹ کر آپس میں بات کرنی چاہیے۔ تو خاوند کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ کئی جگہوں پر دیکھا گیا کہ خاوند سمجھتے ہیں کہ تربیت تو بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے، مگر بیوی کو سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کو بیک اپ کرے، اور بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نظر میں باپ کی عظمت کو بٹھائے، ان کو سمجھائے کہ یہ تمہارے ابو ہیں۔ تو خاوند بچوں کی نظر میں ماں کی عظمت بنائے اور بیوی بچوں کی نظر میں باپ کی عظمت کو پیدا کرے، تو پھر بچے ماں باپ دونوں کی باتوں کو مانیں گے۔ کئی جگہوں پر میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، گھر کا ماحول موافق نہیں ہوتا، مثلاً ساس سسر ساتھ رہتے ہیں، نندے ہیں، تو میاں بیوی تو چاہتے ہیں کہ اولاد کو نیک بنائیں، اور باقی گھر کے لوگ صبح و شام ٹی وی دیکھنے کے عادی ہیں۔ اب ایک مصیبت بن گئی، ماں باپ بچے کو کمرے میں روک بھی نہیں سکتے، اور ذرا باہر نکلے تو گانے کی آوازیں اور سکرین کے اوپر حرکت کرتے ہوئے جسم بچے کو نظر آتے ہیں، تو بچہ ادھر کھنچتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ہم اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، برائے مہربانی ہمارا تعاون کریں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ سب سے اعلیٰ بات تو یہی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اپنے بیٹے کو قریب میں مکان لے کر دے دیا جائے، تاکہ ماں باپ کے ساتھ بھی رہے مگر ان کا اپنا ایک ماحول بھی رہے۔ اس طرح جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی خون کے آنسو روتے ہیں، جتنا بچوں کو سمجھاتے ہیں، ساس صاحبہ یا سسر صاحب فسق و فجور کی لائن پر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، وہ الٹا پورے کام کو ہی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں ان تین چیزوں کا موافق ہونا یہ ضروری ہے۔ پہلی بات کہ ماں پرسکون ہو، خوش ہو، اور اس کو خاوند کی تائید حاصل ہو۔ دوسری بات کہ ماں نے بچوں کے دل میں باپ کا وقار بٹھایا ہو، عظمت بٹھائی ہو، اور بچوں کو پتا ہو کہ ابو نے جو کہنا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کہ گھر کا ماحول موافق ہو، اگر دوسرے لوگ گھر میں رہتے ہیں تو وہ بھی ان بچوں کا خیال رکھیں کہ یہ بچے اگر نیکی کی تربیت پا رہے ہیں تو ہم ان کو فسق و فجور کی طرف مت بلائیں۔ جب یہ سارا ماحول ٹھیک ہو جائے تو یہ پری ریکویزٹ ہے، اب آپ یوں سمجھیے کہ بچے کی تربیت کرنی آسان ہو جائے گی۔ تو بچے کی تربیت کے 12 انشاءاللہ تربیت کے وہ 12 اصول قسط وار حضرت ہی کی زبانی شیئر کیے جائیں گے۔ گزارش ہے مکمل طور پر ضرور سنیں، دوست احباب میں شیئر کریں، اور پھر لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔